من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ دوستو ماشاءاللہ آپ بڑے دھیان سے بڑی توجہ سے سنتے ہیں، تو میں آپ کو پہلے کچھ ضروری بات بتاؤں۔ اسلامی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کی مراد اور آپ کی پسندیدہ چیز مل جائے تو اس کو اللہ کا احسان سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یہ چیز عطا فرمائی ہے۔ اس میں اپنا کمال نہ سمجھیں، یہ نہ سوچیں کہ میری عقل، میری محنت اور میری چالاکی، میری ہوشیاری سے ملی ہے، یہ نہ سوچیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ محض اللہ کے فضل سے مجھے ملی ہے، جو بھی نعمت ملی ہے، جو بھی میری تمنا مراد پوری ہوئی ہے، جو بھی مجھے کامیابی ملی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، اگر ہماری مراد ہمیں نہ ملے، ہماری خواہش، ہماری تمنا پوری نہ ہو اور ہماری کوشش ناکام ہو جاوے، تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کو یہی منظور تھا اور یہی میرے حق میں بہتر ہے۔ یہ اگر ہم ایسا کریں گے تو محرومی پر ہمیں رنج نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، ڈپریشن اور ٹینشن میں نہیں جاویں گے، بلکہ اللہ کی قدرت کو جب ہم سامنے رکھیں گے اور اپنی بے کسی اور بے کمزوری کو ہم سامنے رکھیں گے تو یہ کہ بھائی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، بس اللہ کو منظور ایسا ہی تھا، جو ہو گیا یہ بھی حق میں میرے بہتر ہے، تو رنج کم، رنج ختم، اسی کو کہتے ہیں صبر۔ اور جب آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ محض اللہ کے فضل سے مجھے ملا ہے، میری محنت، میری ہوشیاری، میری عقل مندی سے مجھے نہیں ملا ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ کا انعام ہے یہ۔ وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ بڑائی اور فخر میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ میری بات آپ حضرات کے سب کے سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بالکل صاحب بات سمجھ میں آئی؟ ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اسی کو فرماتے ہیں، سنیں علماء ضرور سنیں، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا
آتاکم، تاکہ تم اس پر رنجیدہ نہ ہو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور تاکہ تم اس پر نہ اتراؤ جو تمہیں حاصل ہو گیا۔ بات خوب سمجھ میں آئی؟ ہاں، اب میں اس بات کو پھر لوٹاتا ہوں تیسری بات بتانے کے لیے۔ جب ہم نے سوچ لیا کہ بھائی ہم نے اللہ کو یہی منظور تھا، بس ہو گیا اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، اسی کا نام تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اس نے مجھے یہ نعمت دے دی، میری مراد پوری کر دی، مجھے کامیاب کر دیا، میرا اپنا کمال نہیں ہے، اسی کا نام تقدیر پر ایمان ہے، اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر ایمان۔ اللہ نے جو طے کیا تھا میرے لیے، جو طے کر رکھا تھا، ویسا ہی ہوا۔ اب دیکھو تقدیر کا مطلب بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا، صبر اور شکر کا مطلب بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ اس کا الٹا سمجھو۔ اوہو، میں نے فلاں کی بات مان لی، اس لیے بس سارا نقصان ہو گیا، اگر میں وہاں نہ جاتا تو ایسا بالکل نہ ہوتا، اگر میں ایسا کر لیتا تو بس پھر تو جو میں چاہ رہا تھا وہی ہو جاتا۔ میں کیا کروں، میرے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، کیا کروں، میرے پاس آدمی نہیں تھے۔ اب یہ جتنا جتنا سوچتا رہے گا اتنا اتنا اس پر غم بڑھتا رہے گا، اتنا غم اس کا بڑھتا رہے گا۔ اسی کا نام ہے بے صبری، اور اسی کا نام ہے حسرت۔ اپنے پچھلی ناکامیوں کو یاد کر کر کے رنجیدہ ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، اور اس کی نسبت کرتا ہے کہ ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا۔ اسی کا نام ہے بے صبری، اسی کا نام ہے حسرت، اور اسی سے بڑھتا ہے رنج و غم۔ یہ ہے کافروں کا طریق، اور یہ ہے منافقوں کا طریق۔ بالکل اسی طرح سمجھ لو، اگر کچھ دو پیسے ہاتھ آ گئے، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی کامیابی مل گئی، میرا لمڑا اتنا محنتی ہے، بس پوچھو نہ کچھ، میرا لمڑا بہت دماغدار ہے، اور میں نے بھی اس کے ساتھ بڑی محنت کی ہے۔ اب جہاں موقع ہے وہاں بھی وہ ان باتوں کا ذکر کرتا ہے، جہاں موقع نہیں ہے وہاں بھی ان باتوں کا ذکر کرتا ہے۔ اب بتاؤ اس کا مطلب، اس کا سیدھا سیدھا ہے، اس کو کہتے ہیں فخر۔ اپنی اولاد کی یا اپنی دوسری چیز کی بڑائی کرنا، تعریف کرنا، اس کو کہتے ہیں فخر، اسی کو کہتے ہیں اترانا۔ اور یہ اترانا کام ہوتا ہے منافقوں کا، کافروں کا، مومنوں کا کام نہیں ہوتا، مومنوں کا کام نہیں ہوتا۔ تو اگر ان کی مراد حاصل نہ ہو اور کوئی رنج غم مصیبت محرومی پریشانی آ جاوے تو وہ رنج غم میں گھلتے ہیں، بے صبری ہے، اور اگر کچھ مل جاوے تو اترانے لگتے ہیں۔ یہ ہے کافروں کا، منافقوں کا کام۔ یہ بات میں نے آپ کو بالکل صاف صاف ہندی کی بھی چندی کر کے سمجھائی، آپ سمجھ گئے۔ اب آپ قرآن پاک کی اس آیت شریفہ کی تفسیر سنو۔
تو خود سمجھ میں آ جائے گی آپ کے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کافروں کا، کافر نہیں تھے بلکہ وہ منافق تھے، چونکہ اللہ کے علم میں وہ کافر ہے اس لیے کافروں کا ذکر آ رہا۔ جو لوگ غزوہ احد میں، منافقین میں سے جو لوگ غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے اور وہ قتل ہو گئے تھے، تو انہوں نے یوں کہا تھا لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ یہ تو یہ چیز ان کے دلوں کے اندر حسرت تھی، حسرت۔ اسی بنا پر وہ جو لوگ شریک نہیں ہوئے تھے، منافق جو شریک نہیں ہوئے تھے، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر وہ 300 آدمی عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ راستے میں سے واپس ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے تو وہاں جا کے یہ قتل نہ ہوتے، اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے تو وہاں جا کر یہ مارے نہ جاتے، زخمی نہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں جو ان کے دلوں کے اندر آ رہی ہیں، بس اس کا یہی ہے کہ یہ حسرت ہے ان کے دل کے اندر، ایک غم ہے، ایک رنج ہے پچھلی بات پر۔ اب سنو ترجمہ اور تفسیر دونوں خود سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم کافروں کی طرح مت ہو جاؤ، کافروں جیسے مت بنو۔ میں درمیان میں بات روک کے آپ کو اس کا پورا مطلب سمجھاتا ہوں۔ ایک تو وہ بات جو یہاں ذکر کی جا رہی ہے کہ اس میں تم کافروں جیسے نہ ہو جاؤ، کافروں جیسی باتیں نہ کرو، لیکن یہ عام حکم ہے کہ تم کافروں جیسے نہ بنو، نہ تمہاری شکل و صورت کافروں جیسی ہو، نہ تمہارا لباس کافروں جیسا ہو، نہ تمہاری باتیں کافروں جیسی ہو، نہ تمہارے اعمال اخلاق کچھ کافروں جیسا نہ ہو، تم کافروں جیسے مت بنو۔ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا، یہاں بھائی سے مراد ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بھائی نہیں، بلکہ جو انہی جیسے تھے کفر میں اور نفاق میں، تو اپنے منافق دوستوں کو کہا، اپنے منافق بھائیوں کے بارے میں کہا، منافق دوستوں کے بارے میں کہا، کیا کہا؟ اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر میں چلے جائیں، او کانوا غزا، یا وہ جنگ میں شریک ہوں اور سفر میں یا غزوہ جنگ میں وہ مارے جاویں، تو وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، وما قتلوا، اور جنگ میں قتل نہ کیے جاتے۔ بس یہی چیز ہے وہ حسرت۔ آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اس بات کو۔ ہاں، تو وہ ایسا کہتے ہیں تاکہ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حسرت ان کے دلوں میں، یعنی یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے کہ پچھلی بات کو سوچ سوچ کر رنجیدہ اور غمزدہ ہوتے ہیں، یہ حسرت، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اور زندہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے۔ تو اگر اللہ کے یہاں طے شدہ ہے تو پھر گھر پہ بیٹھ کے رہنا ان کو موت سے نہیں بچا سکتا تھا، غزوے میں شریک نہ ہونا ان کو موت سے نہیں بچا سکتا تھا، یہ فرماتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کاموں کو جانتا ہے، دیکھتا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ یہ بات یہاں تک پوری ہو گئی، اور میں نے شروع میں جو بات آپ کو سمجھا دی، امید ہے کہ اس سے اس آیت شریفہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
اور وہ بات بھی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کے بعد اگلی بات سمجھو، وہ میں اپنے الفاظ میں اس لیے سمجھا دیتا ہوں پہلے تاکہ آیت شریفہ کا مطلب ترجمہ ہی سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور اور مثال دی جاتی ہے ماں کی محبت کی، باپ سے بھی زیادہ سنا ماں کو محبت، تو وہ اللہ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنی مخلوق سے، یہ عام مخلوق سے، اور جو خاص یعنی مومن ہے اور مومنوں میں بھی خاص جو متقی اور پرہیزگار ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی محبت رکھتا ہے۔ اگر ان کو کوئی رنج تکلیف دنیا میں پہنچتا ہے اور پہنچنا چاہیے، کیا کہا میں نے؟ اگر پہنچتا ہے اور پھر آگے کیا کہا؟ پہنچنا چاہیے، اور اسی لیے اللہ پہنچاتا بھی ہے۔ یہ چونکہ اس دنیا میں اس کی ضرورت ہے، اس دنیا میں اس کی ضرورت ہے۔ ہاں انشاءاللہ کبھی پھر سمجھاؤں گا اس بات کو تفصیل سے۔ ایک بہت موٹی سی مثال ہے، ہاں، جو آدمی کھاوے اور سو جاوے، کچھ کرے ہی نہ، دیکھو کتنی جلدی بیمار ہوگا، کتنی جلدی بوڑھا ہوگا، اس کا بس کا کچھ نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی کھاتے ہیں اور محنت سے خوب محنت مشقت کا کام کرتے ہیں، بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور جو محنت مشقت کا کام بھی نہیں کرتے وہ بھی ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، جم جاتے ہیں، تاکہ تھوڑا سا اس جسم پر زور پڑے، تاکہ جسم تھوڑا سا مشقت میں آوے۔ جب یہ تھوڑا سا مشقت میں آئے گا تبھی ٹھیک رہے گا، نہیں تو بیکار ہو جائے گا۔ بھائی یوں ہی ہے کیا بات؟ بس یوں ہی سمجھ لو، اگر دنیا میں آرام ہی آرام ہو تو آدمی بیکار ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس دنیا میں کچھ تکلیفیں بھی رکھی ہیں، اس لیے کہا میں نے کہ آنی بھی چاہیے۔ ہاں اب اس کے بعد اگلی بات سمجھو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس رحمت اور محبت کی بنا پر جو اس کو اپنے مخلوق سے ہے، اور جو اس کو اپنے مومن بندوں سے ہے، اور جو کچھ اس کو اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں سے ہے، وہ ہر تکلیف کا بدلہ دیتا ہے اس دنیا میں، اور نہیں تو آخرت میں تو پکا، بلکہ پکم پکا۔ جی ہاں، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت شریفہ میں دیکھو کیا فرماتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر موت یا تکلیف یا کوئی اور نقصان تم کو پہنچ بھی گیا تو جنگ میں، غزوے میں، جہاد میں شریک ہونے کی بنا پر جو تم کو اجر و انعام ملے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو تم سے چھوٹ گیا، جس سے تم محروم ہو گئے۔ یہ چنانچہ فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں یعنی جنگ میں، جہاد میں قتل کر دیے جاؤ یا اپنی موت مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت خیر مما یجمعون، اس سے کہیں بہتر ہے جو تم جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو، جمع کرتے ہو، یعنی مال و دولت۔ آئی بات سمجھ شریف میں؟ جو تکلیف بندے مومن کو اور متقی اور پرہیزگار آدمی کو پہنچتی ہے، اس میں اس کے بدلے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب پھر دوسری بات سمجھو، جب خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف آوے
مراد پوری نہ ہو، کوئی محرومی ہو جاوے، کوئی چیز چھن جاوے، موت آ جاوے کسی کی، تو اس وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر و انعام اس سے کہیں بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب اس کی وجہ سے کچھ پریشانی ہوگی، قد مشقت ہوگی، اس کے بچوں کی بھی پرورش کرنی پڑے گی، ہاں اس کی وجہ سے اپنا آرام و راحت ختم ہو گیا، ٹھیک، لیکن صبر پر جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائیں گے، اور ان یتیم پوتوں پوتیوں کی پرورش پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا فرمائیں گے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، بدرجہ بہتر ہے۔ دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ، یعنی شہید ہو جاؤ، یہ تم اللہ کی راہ میں اپنی موت آپ مر جاؤ، شہادت نہ ملے، موت ہو جاوے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یقیناً اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ اب آگے چلتے ہیں دوستو، اگلی بات بھی نہایت توجہ سے سننے کی ہے، پتہ چلے گا آپ کو کہ کتنی توجہ سے سننے کی ہے۔ میں پچھلی بات کو بار بار چونکہ کہہ چکا ہوں، اور جو پچھلے ہفتوں میں شریک ہونے والے ہیں وہ تو سب سمجھ ہی جائیں گے مختصر سی بات سے بھی، لیکن نئے حضرات بھی، جماعت والے بھی، نئے حضرات بھی انشاءاللہ بات سمجھ جائیں گے۔ غزوہ احد میں بہت سارے ایسے اسباب جمع ہو گئے تھے جن کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رنج تھا، غم تھا۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، جس کی بنا پر 70 آدمی 70 صحابہ شہید ہوئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آیا، دانت شہید ہوا، یہ شکست ہوئی، تو اس بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت رنجیدہ تھے، تو ان کی تسلی کا سامان کیا گیا، جو پچھلے ہفتے آپ نے سنا۔ ان کی تسلی کے سامان میں سے ہی ایک سامان یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یہ نہ خیال کر بیٹھیں کہ ہمارے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی تو اب اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو گئے، یہ، اور اگرچہ ایسا ہے نہیں لیکن ممکن ہے ایسا ہو سکتا تھا کہ انسانی تقاضے کے بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ان سے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ہدایت ہے کہ آپ ان سے بالکل ناراض نہ ہوں، بالکل ناراض نہ ہوں، اور صحابہ کرام کو بھی یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول آپ سے ناراض نہیں ہے۔ یہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایت دی جا رہی ہیں، آپ وہ ہدایات سنیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس آپ اللہ کی رحمت کی بنا پر، اللہ کے انعام کی بنا پر صحابہ کرام کے حق میں نرم ہیں، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان صحابہ کرام کے حق میں نرم ہیں، نرم مزاجی، نرم کلامی ہے، جب سنتے رہتے ہیں آپ ہمیشہ دعا میں میرا یہ لفظ بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، آپ صحابہ کے حق میں نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور سخت دل کے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو صحابہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے ہیں، لہذا چونکہ آپ نرم ہیں، نرم دل ہیں، آپ سخت دل نہیں ہیں، آپ سخت مزاج نہیں ہیں، اس لیے فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان سب کو معاف کر دیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ،
اور آپ ان کے حق میں استغفار بھی کیجئے، یعنی اللہ سے بھی درخواست کیجئے کہ اللہ بھی ان کو معاف کر دے۔ آپ اپنے طور پر بھی خود ان کو معاف کر دیں جو تکلیف آپ کو پہنچی، اور اللہ کے حکم کی جو خلاف ورزی ان سے ہوئی ہے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی طلب کریں ان کے لیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپ ان سے خاص خاص معاملات میں مشورہ کیا کیجئے، کہ مشورہ کرنا یہ اعتماد کی علامت ہے۔ میں آپ سے اگر مشورہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ پر اعتماد ہے، بلکہ مجھے آپ سے محبت ہے، تعلق ہے۔ ہاں، تو آپ ان سے خاص خاص معاملات میں مشورہ کیجیے گا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ کسی ایک جانب رائے پختہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر آپ اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والوں یعنی توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ دوستو، تفسیر کرنے میں زیادہ لمبی بات کرنے میں بات الجھ جاتی ہے، سمجھ میں کم آتی ہے، اس لیے مختصر بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر بد مزاج ہوتے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت مزاج ہوتے تو صحابہ ان کے پاس جمع نہ رہتے، بلکہ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے، منتشر ہو جاتے۔ تو میری آپ کی کیا حیثیت ہے کہ میں غصہ بھی کرتے رہوں، ہر وقت لڑائی جھگڑے کے موڈ میں رہوں، اور پھر گھر میں چین اور سکون ہو، پھر میری اولاد مجھ سے محبت کرے، پھر میری بیوی، میرے بھائی، میرے بہن مجھ سے تعلق رکھے؟ ہوگا ایسا؟ ہرگز نہیں ہونے گا۔ اس واسطے نرم مزاجی اور نرم کلامی ہر آدمی میں ہونا چاہیے، اور غصہ اور سخت مزاج بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ مت کہنا کہ مجھے ان کی غلطیوں پر ہی غصہ آتا ہے، میں بیکار خواہ غصہ تھوڑا ہی کروں، ان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں جن کی بنا پر غصہ کرنا پڑے، یہ مت کہنا۔ حرکت تو سبھی کی ہوئی تھی، وہاں تو معافی ہی کرنی پڑتی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے فاعفوا عنہم، ان کو معاف کر دیجیے۔ تو معافی اور نرم مزاجی اور نرم کلامی اور خوش اخلاقی اور نرمی کا برتاؤ، شفقت کا برتاؤ، اس کے بغیر کہیں کام نہیں چلتا۔ یہ بات سمجھیے، ایک بات تو یہ سمجھا دی میں نے، ایک اگلی بات اور سمجھاؤں۔ یہ میرے بھائی بہت سارے نئے بھائی بیٹھے، یہ پرانے بھائی تو میری بات سنتے رہتے ہیں، آج میں انہیں سمجھاؤں گا خاص طور سے۔ ہم لوگوں نے اللہ پر توکل کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ کچھ نہ کرو، سارا کام اپنا آپ ہی بن جائے گا، سب کچھ اللہ میں خود ہی کر دے گا، بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سمجھ لیا توکل کا مطلب۔ اور اسباب کا بالکل انکار، کیونکہ اسباب تو کافروں کے لیے ہیں، ہمارے لیے تو امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اسباب کا بالکل انکار۔ میرے دوستو، یہ توکل کا مطلب کسی کے نزدیک نہیں ہے سوائے جاہلوں کے، بلکہ توکل کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کو کرنا چاہیے، جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے بس میں ہے، وہ سب کچھ کریں، اور اس کے ساتھ اگر آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا، یعنی میری محنتیں کامیاب ہوں گی، میری کوششیں کامیاب ہوں گی، تو آپ کا حوصلہ بلند رہے گا، آپ کا پاؤں اٹھے گا آگے کو۔ اور اگر آپ پہلے ہی سے نا امید ہوں گے تو جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے جو آپ کے بس کا ہے وہ کرو، اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھو کہ انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ یہ ہے وہ چیز کامیابی کی۔
جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس اسباب ہے، ہم ان سے ایک قدم آگے ہیں۔ کیا کس چیز میں؟ کہ اسباب وہ بھی اختیار کریں، ہم بھی اختیار کریں، لیکن ان کا اللہ پر بھروسہ نہیں، ہمارا اللہ پر بھروسہ۔ ہم اللہ پر بھروسے کی وجہ سے تھوڑے اسباب کے ساتھ بھی کامیابی کا یقین اور امید رکھتے ہیں اور بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، حوصلے سے کام کرتے ہیں، اور وہ اسباب کے باوجود بھی نا امیدی میں رہتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے الفاظ میں آپ کو مطلب بتایا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اول تو آپ کے پاس بکثرت وحی آتی ہے۔ بکثرت کا مطلب یہ کہا بہت سارے معاملات میں وحی آ جاتی ہے، اور اگر وحی بھی کسی معاملے میں نہ آوے تو یہ بات اپنی جگہ پر طے شدہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے اپنے زمانے کے لوگوں میں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے نبی، سب سے اونچا درجہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پہلوں کا بھی علم دیا، پچھلوں کا بھی دیا، اگلا پچھلا علم مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ کو تو مشورے کی ضرورت نہیں، آپ تو اتنے عقل مند، اتنے ہوشیار تھے، لیکن اسباب کے درجے میں آپ ان سے بھی سب سے مشورہ کر لیا کرو، اور مشورہ کر کے پھر کام کیا کرو۔ جب مشورہ کر کے ایک بات طے ہو جاوے پھر دل کو ڈاواڈول نہ رکھو کہ کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، کبھی ناکامی ہو جاوے، کبھی کچھ ہو جاوے، کبھی پھر یہ نہ کرو۔ جب ایک بات طے ہو گئی تو اللہ پر بھروسہ کر کے بس پھر کر دو، اور جب اللہ پر بھروسہ کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ چلیے ایک آیت شریفہ اور لے لو، اس کا تعلق اوپر نیچے سے ہے، جلدی سمجھ میں آ جاوے گی، اور ترجمے سے سمجھ میں آ جاوے گی بس۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ سنا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ یعنی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہاں دوبارہ سنو، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ یعنی کوئی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مؤمنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو ایک جملہ چھوٹا سا بہت جملہ، اس کو یاد رکھنا، اللہ کی مانتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو۔ اللہ کی مانتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اسی سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔